ہم بات کر رہے تھے مدینہ منورہ کی، اور مدینہ منورہ میں آج خطبہ ارشاد فرمایا ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ نے، اور اس میں انہوں نے حقوق الجار کے متعلق بات کی ہے، یعنی ہمسائے کے حقوق کے متعلق۔ تو ہمسائے کے اسلام میں بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ہمسائے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات بھی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ اسلام میں ہمسائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اسی طرح مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور پھر ہمسایوں کے اوپر جب بات آئی تو ہمسایوں کی 3 مختلف قسمیں بھی بیان کر دیں۔ فرمایا ان ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو آپ کے بالکل ساتھ رہتے ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ ہمسائے جو آپ کے بالکل ساتھ نہیں رہتے بلکہ تھوڑے فاصلے پہ رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں، اور وہ ہمسائے بھی جو آپ کے بالکل ساتھ رہتے ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمسایوں کا ذکر کرتے ہوئے 3 مختلف ہمسایوں کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاصا زور دیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ جبریل علیہ السلام بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے رہے ہمسائے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جانیں کہ ہمسائے کا کتنا بڑا حق ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے لگا کہ اب انہیں وراثت میں بھی شامل کر دیں گے، یعنی جیسے خونی رشتہ دار اپنی اولاد جو ہے وہ وراثت لیتی ہے فوت شدگان کی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ شاید اب ہمسائے کو وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا، لیکن کیا نہیں گیا۔ لیکن اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہمسائے کا کتنا بڑا حق ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے حسن سلوک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا جذبہ اور ایمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے۔ دوسرے الفاظ میں آیا فلیکرم جارہ، وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے۔ اسی طرح جو اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے۔ جو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اور جو ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی بلکہ ان کو اذیت دیتی ہے وہ نمازی، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ انہوں نے کہا، اس شخص نے جو پوچھنے والا تھا اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک دوسری عورت ہے کہ جو ہمسایوں کو اذیت تو نہیں دیتی لیکن اس کی عبادات اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ وہ بہت زیادہ نمازی ہے، نہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہے، نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، یعنی اس سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ فرض تو ادا کرتی ہے لیکن نوافل میں بہت پیچھے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائے کو اذیت دینے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، چاہے اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر ہمسائے کے مختلف حقوق کا انہوں نے ذکر کیا کہ جن میں بنیادی حقوق جو انہوں نے آج خطبے میں ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمسائے کو اذیت نہ دی جائے۔ ہمسائے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھا جائے۔ وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ اس کے حوالے سے بے فکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قالوا من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہے جس کا ہمسایہ اس کے حوالے سے بے فکر نہیں ہے، یعنی اس کا ہمسایہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اذیت دے دے، ہو سکتا ہے یہ تکلیف مجھے دے، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی بری چیز آ جائے، تو وہ شخص صحیح مومن نہیں ہے۔ صحیح مومن وہی ہے کہ جس کے حوالے سے اس کا ہمسایہ بے فکر ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ پھر ہمسائے کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب گھر میں یخنی بناؤ تو اس کے اندر زیادہ پانی ڈال لو اور کچھ اپنے ہمسایوں کی طرف بھیج بھی دو، ان کا خیال رکھو۔
پھر اگر ہمسایہ اذیت دینے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو، تو اس کی اذیت پر صبر کرنا بھی بڑی نیکی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی اذیت پر صبر بھی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب رجلا له جار سوء یؤذیہ فیصبر علی اذاہ حتی یکفیہ اللہ ایہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جس کا ایک ایسا ہمسایہ ہے جو اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کی ساری تکلیفوں پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو ہدیہ بھی دیا جائے، اس کو تحفہ تحائف بھی دیا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس چیز کو حقیر نہ سمجھو کہ اپنے ہمسائے کو کچھ دے دو، چاہے تھوڑا سا سالن ہو، تھوڑی سی چیز ہو، بہت اچھا سالن نہ بھی پکا ہو، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی گھر میں پکائی ہو تو وہی اپنے ہمسائے کی طرف بھیج دو، تو اس چیز کو بھی آپ حقیر نہ سمجھو۔ دوسرے خطبے میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمسایوں کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے۔ ہمسایہ کون ہے؟ ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے اور جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے۔ زیادہ حق اس ہمسائے کا ہے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے۔ جتنا زیادہ قریب دروازہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا حق ہوگا، یعنی پہلا حق اس کا کہ جس کا دروازہ آپ کے گھر سے قریب ترین ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، اور جو ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اور پھر جو جتنا ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوں گے ان کا ایک دوسرے کے اوپر اتنا زیادہ حق ہوگا، اور جتنا ایک دوسرے سے دور رہتے ہوں گے اتنا ان کا ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے اوپر کم حق ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول میرے دو ہمسائے ہیں، میں کس کو تحفہ بھیجا کروں یا کس کو بھیجا کروں؟ جو میں نے اگر سالن بھیجنا ہے یا کہ کوئی تحفہ تحائف بھیجنا ہے، کوئی ہدیہ بھیجنا ہے، کس کو بھیجا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ترین ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا جی آج کا خطبہ۔